السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کا نوجوان وہ اپنے دل اور دماغ کے اعتبار سے سکون میں نہیں ہے، اس کا دماغ پریشان رہتا ہے اور خاص کر گندے اور غلط خیالات اس کے دماغ میں ہر وقت آتے رہتے ہیں۔ بہت سے نوجوان اس سلسلے میں بات کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈسٹریکٹڈ ہیں اور ان کو اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ان کو کوئی مینٹور ملے، کوئی مرشد ملے، کوئی ان کا بڑا ملے جو ان کو اس سلسلے میں گائیڈ کر سکے۔ یقینی طور پر اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ بھی اسی طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوں کہ گندے اور فحش اور ولگیرٹی والے خیالات آپ کے دل اور دماغ پر قبضہ کر چکے ہوں۔ آخر یہ گندے خیالات آتے کیوں ہیں یا نارمل خیالات ہی کیوں آتے ہیں، ہم اس ویڈیو میں اسی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ پھر یہ بھی بتائیں گے آخر میں کہ ان گندے خیالات کا آخر علاج کیا ہے اور اس سے کس طرح سے چھٹکارا پایا جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ تھوڑا سا اس کو ڈیپتھ میں جا کر پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک انسان کے دماغ میں صبح سے لے کر شام تک ہزاروں قسم کے خیالات آتے ہیں، لیکن کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ خیالات وہ ہوتے ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں اور دل اور دماغ میں بس جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان خیالات پر انسان عمل کرتا ہے اور عمل کے نتیجے میں پھر وہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ اس میں وہ خیالات ہیں جو گندے خیالات ہوتے ہیں۔ بیسیکلی دوسری بات غور کرنے کی یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں وہ تین وجہوں سے آتے ہیں۔ نمبر ایک، کچھ خیالات فرشتوں کی طرف سے آتے ہیں۔ فرشتوں کی طرف سے جو خیالات آتے ہیں ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھے خیالات ہوتے ہیں اور انسان اس کے بعد نیکی، اچھائی اور خیر کے کاموں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور ان کاموں کو کرنے لگتا ہے۔ دوسرے خیالات وہ ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ شیطان نارملی اس کا کام ہی ہے انسان کو گمراہ کرنا، اس کا کام ہی ہے غلط راہوں پر انسان کو لے چلنا، تو وہ انسان کے دل اور دماغ میں گندے خیالات ڈالتا ہے۔ جب وہ خیالات اس کے دماغ میں ڈالے جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر بلکہ 100% وہ خیالات گندے ہوتے ہیں اور انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے، غلط راہوں پر چل پڑتا ہے اور غلط چیزوں کا استعمال کرنے لگتا ہے۔ اس کی صحت بھی برباد ہوتی ہے، اس کی عقل بھی برباد ہوتی ہے اور اس کا دل اور دماغ کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ نمبر تین، تیسرے خیالات وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان دن بھر کرتا ہے اور دن بھر ان خیالات یعنی ان چیزوں میں لگا رہتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر وہ خیالات اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے گویا کہ ایک گناہ کا کام یا ایک غلط کام کرا دیتے ہیں۔ تین ہی طریقوں سے خیالات آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اس سلسلے میں کرے کیا؟ دیکھیے، پہلی بڑی اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن اور دماغ میں اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنی صحبت یعنی بیٹھک اٹھک بدل دینی ہے۔ آپ گندے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو گندے ہی خیالات آپ کے اندر آئیں گے، آپ گالی بکنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو گالی بکنے کے خیالات ہی آپ کے اندر آئیں گے، آپ شہوت پرستوں کے ساتھ رہیں گے تو شہوانی اور ولگرٹی والے خیالات آپ کے دل و دماغ میں آئیں گے، اور اس صحبت کے اندر آپ کا یہ موبائل بھی داخل ہے، یعنی موبائل پر بھی آپ کو اپنی صحبت بدلنی ہے، اپنی بیٹھک اٹھک بدلنی ہے، یعنی اچھی چیزیں سننا ہے، اچھی چیزوں کو سن کر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے، پازیٹیو چیزیں سننی ہے، نگیٹو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر دو، دوسرا یہ ہے کہ خیالات آپ کے دل و دماغ میں آئیں تو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس طاقت کے ساتھ آپ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے بچا لے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس وقت گناہ کا خیال آئے تو ایک کام اور کرنا ہے، جس وقت یہ گندے اور برے اور یعنی یہ شہوانی قسم کے خیالات آئیں تو آپ کو ایک دعا یاد کر لینی ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے، وہ دعا قرآنی دعا ہے، اور اس ربنا افرغ علینا صبرا، جیسی خیال آئے گا ربنا افرغ علینا صبرا 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے گندے خیالات آپ کے اندر سے نکال لیتا ہے۔ اور اگلا اسٹیپ یعنی تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو ہمت کر کے اس وقت اپنے آپ کو نیکی کے کام میں لگا لینا ہے، نیکی میں لگ جانا ہے۔ بہت سے نوجوانوں نے تو یہ تک بتایا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کے دوران بھی ان کے ذہن اور دماغ میں گندے خیالات آتے ہیں۔ یہ تو گویا کہ ایکسٹریم لیول ہو گیا، لیکن بہرحال شیطان کا کام چونکہ انسان کو بہکانا ہے اور انسان کو غلط راہ پر ڈالنا ہے، تو وہ انسان کو ہر لمحے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہر لمحے اس کو پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ کے نماز کے
دوران بھی اس طرح کے خیالات آپ کو آ رہے ہیں تو ایک کام آپ کو کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی نماز لمبی کر دینی ہے۔ میں آپ کو ایک یقین سے بات بتا رہا ہوں، اگر نماز کا مزہ لینا ہے تو سجدہ تھوڑا سا لمبا کر دیجئے، ذرا لمبا سجدہ کریے، اور 3 کے بجائے 5، 5 کے بجائے 7، 7 کے بجائے 9، 9 کے بجائے 11 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو ملنے لگے گا، اور آپ اس طرح کے خیالات سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ تو آل اوور خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو ہمت، کوشش، محنت، دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ سے مانگنے کے ذریعے سے ہم کو ان گناہوں سے بچنا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا، جو بھی جوان ہو جائے، یعنی جس کی عمر 20 سے اوپر ہو جائے، 20، 21، 22 سال ہو جائے، وہ جتنی جلدی ہو سکے نکاح کر لے۔ نکاح ان تمام چیزوں کا بنیادی حل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں جو کوئی جوان ہے، اے جوانوں کی جماعت، جو کوئی تم میں طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ شادی کر لے۔ اور اگر شادی نہیں کر سکتا ہے، کچھ بھی اسباب ہیں، ابھی کما نہیں رہا ہے، ابھی ایسے حالات نہیں ہیں، سچویشن ایسی نہیں ہے، تو اس کو آخری کام یہ کرنا ہے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ روزہ رکھے گا تو اس کی شہوت، اس کی طاقت، اس کی قوت ٹوٹے گی، اور پھر وہ اس طرح کے گندے خیالات سے اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ آپ نے رمضان المبارک میں غور نہیں کیا کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس طرح کے خیالات آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گندے خیالات سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہمارے دماغ کو پاکیزہ بنائے، دل کو صاف بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔